جاوید غامدی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ طریقت شریعت سے ہٹ کر ایک متوازی دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ولایت و معرفت کا جو تصور صوفیہ کے ہاں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، قرآن اس سے بالکل خالی ہے۔ نیز یہ غوث، ابدال، قطب، ان مناصب کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے بس انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مراتب کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرمائیے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ عجیب اللہ۔ تو غامدی صاحب تصوف اور سلوک، تزکیہ نفس پر بھی چڑھ دوڑے جی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات وہی ہے، لا خیر فی من لا حاسد لہ، تو اس میں کوئی خیر نہیں جس کا کوئی حاسد نہ ہو۔ تو تزکیہ تصوف اصل میں قرآن سنت سے ماخوذ جو ہے وہ اصلاح باطن کا اتنا مضبوط اور اتنا زبردست میکنزم ہے کہ اس کی حاصل بھی خوب ہے، اسی درجے کی اس کی حاصل ہے۔ خاص طور پہ ایک طبقہ جو ہے وہ تو لٹھلے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، شبہات اٹھاتا رہتا ہے، اعتراضات اٹھاتا رہتا ہے، آگے جی تزکیہ تصوف کہاں سے نکلا، تزکیہ تصوف جو ہے وہ جیسے ابھی غامدی صاحب نے بھی کہہ دیا، جیسے آپ نے نقل کیا کہ شریعت سے ہٹ کر جو ایک متوازی دین ہے طریقت، تو اس لیے یہ وہ اس طرح کی شبہات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ تصوف کے قد میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ تزکیہ تصوف کے قد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ سربلندی ملتی ہے، کہ ظاہر ہے کہ علماء ربانیین اور محققین کو خوب جوابات دینے کا موقع ملتا ہے، تو پھر ماشاءاللہ علم و معرفت کی کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں، اور چنانچہ اب تک جو اس پر جو ہے جو قرآن سنت ماخوذ جو اصلاح باطن کا میکنزم، اس پر جو ہے سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پورے مدلل طریقے سے ہے جو علماء ربانیین نے اس پہ کلام کیا ہے، تو اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند پر تھوکنے والا جو ہے اس کا تھوک اس کے اپنے چہرے پہ ہی گرتا ہے، اپنے منہ کی آلودہ کرتا ہے، چاند کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑتا۔ تو وہی کچھ یہ غامدی صاحب نے کیا، پروفیسر غامدی صاحب نے کیا کہ تصوف سلوک کے اوپر انہوں نے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہتھوڑا مارا کہ یہ بالکل دین اسلام سے ہٹ کر متوازی ایک دین ہے، طریقت ہے، اور اسلام کے اندر اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے، تو بات ہوئی ہے کہ غامدی صاحب نے اپنے قد کو ہی چھوٹا کیا ہے، یہ بات کہہ کے ان کے قد میں کوئی اضافہ نہیں ہو بلکہ کمی ہوئی ہے، کیونکہ میں تو ذاتی طور پہ ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، اور خاص طور پہ ان کو تلاش حق ہے، حق کی تلاش ہے، اور خود کہتے کہ میں طالب علم ہوں، میں علم کی تلاش میں ہوں، اور میری ایک رائے ہوتی ہے تو کوئی مجھے علم کی راہ دکھا دے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کیسی تلاشی حق ہے کہ حق ملتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور یہ کیسی طلب ہے کہ علم دیا جاتا تو لیتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے موقع پر مزید رہتے ہیں، اور بعید از قیاس تعویلات کر کے قرآن و حدیث کے مفہوم کو بالکل ایسے آؤٹ آف دا وے لے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے جو اس کے معروف معنی ہے قرآن و سنت کے اور آثار صحابہ کے ذریعے سے جو معید ہے اس کی تائید کرنے کے بھی اپنے دور از قیاس بات کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ قرآن کی آیات کی اثر روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تلاش حق نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب سے میری یہ شکایت ہے کہ آپ تلاش حق میں ہیں تو پھر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ حق ہے تو پھر اس کو میں قبول کروں، اور خاص طور پہ تزکیہ اور تصوف پر ان کا یہ سوال اور اعتراض یہ تو بالکل بے معنی ہے، بے معنی ہے، کیونکہ وہ یزکیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اربعہ میں سے ایک وظیفہ مستقل وہ یزکیہم ہے، کہ تزکیہ نفس کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جناب وہ قلب و باطن کی اصلاح و ارشاد، اخلاق حسنہ انسان کے اندر پیدا کیے جائیں، اسی کا یہ میکنزم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ روح پھونکی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو قرآن نے یہ چار تو وظائف بتائے آپ کے، یتلو علیہم آیاتی یعنی قرآن کریم کا لہجہ اور تلفظ صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا، اور اس کا جو وہ میکنزم جو ہے وہ امت کو آگے سکھانا، اور پھر یہ کہ یہ ویزکیہم تزکیہ نفس کرنا، یعنی اس کے باطن کو پاک کو شفاف کر دینا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی شرکیات سے، بدعات سے، معصیات سے، اور اخلاق حسنہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں،
کبر شرک ختم ہو جائے، اس کے اندر تواضع اور للہیت پیدا کر دی جائے۔ اسی طریقے سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب یعنی قرآن کریم کے معارف و مطالب یہ امت کے سامنے رکھے جائیں، والحکمہ اور وے آف لائف یعنی سنت کی تعلیم جائے، حکمت و دانائی کی باتیں بتائی جائیں۔ تو چار ہی تو آپ کے وظیفے ہیں، تو آپ مستقل وَيُزَكِّيهِمْ کا جو وظیفہ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ تو خود قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کھلے قرآن کا انکار کر رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور ظاہر ہے کہ مجھے پتہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے کوئی نہ کوئی اس کا گھڑ لیا ہوگا کہ جی اس کا مطلب تو یہ ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ پورا قرآن اس سے خالی ہے۔ یہ غامدی صاحب کا جو سٹائل ہے مجھے اس سے شکایت ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والا جو سادہ لو مسلمان ہوتا ہے یا جو اس گہرائیوں سے واقف نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں واقعی قرآن اس سے خالی ہے۔ جو غامدی صاحب پر بیچارہ اعتماد کرتا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ واقعی قرآن پورا خالی اس سے، حالانکہ ان کو یہ نہیں دعویٰ کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے میری ناقص علم کے مطابق، میری ناقص رائے کے مطابق قرآن اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اور اہل علم کے ہاں اس کی وجوہات اندر موجود ہوں یا اور یہ اہل علم کی گہرائی اس تک پہنچ جائے، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے وہ یہ قرآن کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اضافہ کرنے کے بجائے وہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یار واقعی قرآن سے خالی ہے۔ تو اس لیے غامدی صاحب جو ہے ان کا جو اللہ نے معاشرے میں ایک اونچا قد بنا رکھا ہے اور لوگ ان کو قد آور شخص سے سمجھتے ہیں، تو وہ اتنی چھوٹی بات کریں گے تو اس سے وہ چھوٹے ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ اور خاص میں تصوف سلوک پر انہوں نے یہ بات کہی، یہ تو انتہائی مزے کا خیز ہے، یہ تو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ تو یقیناً میں غامدی صاحب سے میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نظر ثانی کریں، کیوں؟ اس لیے کہ مزے کی بات، یہ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں کہ پروفیسر غامدی صاحب کی جتنی بھی وہ تحقیقات کہہ کے سوشل میڈیا پہ بیان کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی تحقیقات نہیں ہیں، وہ ان کے اپنے جو پیشرو ہیں اصلاحی ہیں، فرائی ہیں، یہ جو ان کے اساتذہ اور ان کے پیشرو ہیں یہ انہی کی تحقیقات ہیں، انہی کے چلے ہوئے کارتوس ہیں جو اپنی علمی بندوق میں یا علمی بندوق میں رکھ کے چلاتے ہیں۔ یہ وہ چلے کارتوس ہیں جن کارتوسوں کے اندر کوئی مسالہ نہیں رہا، کوئی کرنٹ نہیں رہا۔ یہ غامدی صاحب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ فرائی اور اصلاحی جو باتیں کر گئے ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں یا اور ایسی امور کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کر گئے، اس کے جوابات تو علماء ربانیین نے، اکابر امت نے سینکڑوں سال پہلے دے دیے ہیں اور پورے شد و بد کے ساتھ دے دیے ہیں۔ کتابوں کی کتابیں گواہ ہیں اکابر علماء کی، اکابر امت نے جوابات دے دیے سب کے۔ تو ان کے وہ سارے کارتوس چلے ہوئے کارتوس ہیں، یہ اپنی علمی بندوق میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر ان کی اپنی تحقیق ہوتی جیسے کہ لوگ ان کو محقق سمجھتے ہیں تو پھر تو بسرچشم ہم کہتے ہیں کہ جی غامدی صاحب آپ نظر ثانی کریں، یا آپ نے جو تحقیق کی ہے اس میں نظر ثانی کریں، آپ ذرا غور و فکر کریں، یا آپ شاید یہ تحقیق آپ کی درست نہیں ہے، علمی موش گافتیوں کے اندر آپ یہاں پر ٹھوکر کھا گئے، یوں کہہ سکتا ہے، لیکن ان کی اپنی تحقیق نہیں نا، یہ تو وہ اوپر کی چلی آ رہی ہیں، پرانی باتوں کو لے کر یہ نئے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، سوشل میڈیا تو ایک نئی دنیا کا ٹول ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ آ کے جب بیان کیا تو جنہوں نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں وہ سمجھتے بھائی ماشاءاللہ یہ آج ہی تحقیق مارکیٹ میں آئی ہے، یہ آج ہی نئی بات ہم نے سنی ہے، حالانکہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نظر ثانی کا ان کو اب کیا درخواست کریں، کیونکہ اپنے اس سے کہتے ہیں کہ پیشروں کی تحقیق سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس کے دفاع کے اندر جب لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جیسے ہر بندہ اپنے نظریے کی دفاع میں لگا ہوا ہے ایسے وہ بھی اپنے نظریے کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ تلاشی حق مقصود نہیں ہے، اگر تلاشی حق مقصود ہوتا تو پھر وہ سامنے والے کی بات کو بھی سنتے۔ اور یہ کہنا کہ ولایت و معرفت اولیاء اللہ کا جو تصور یہ تزکیہ نفس و تصور میں دیا جاتا ہے قرآن سے خالی ہے، اور قرآن نے جب وہ چار ہی طبقے ذکر کیے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اس کے علاوہ کوئی درجہ بندی نہیں ہے، یہ کتب، یہ ابدال، یہ اوتاد جو آپ کہہ رہے کہ ان کا کوئی تصور نہیں، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی چیز کے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن میں مینوان ہونا چاہیے تو پھر قرآن میں تو بہت کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں تو قرآن تو متکلمین کے ذکر سے خالی ہے، تو پھر آپ علم کلام کے ذریعے سے عقائد متعین کیوں کرتے ہیں؟ قرآن تو مفسرین کے ذکر سے بھی خالی ہے، تو پھر علم تفسیر و اصول تفسیر کو فالو کر کے آپ تفسیریں کیوں لکھتے ہیں؟
قرآن تو محدثین کے عنوان سے بھی خالی ہے، تو پھر آپ علم حدیث و اصول حدیث سے استفادہ کر کے صحیح اور ضعیف حدیثوں کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن تو جو ہے وہ ناویین کے عنوان سے بھی خالی ہے، تو پھر آپ علم گرامر جو ہے علم النحو کو لے کر آپ قرآنی آیات کو حل کیوں کرتے اس کے معنی اور معارف کو؟ قرآن تو صرفیین کے عنوان سے بھی خالی ہے، تو پھر علم صرف کے ذریعے سے آپ قرآنی آیات جو ہے اور حدیث کی دعوات کا اشتقاق اور ماخذ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو یوں تو پھر قرآن تو بہت سی چیزوں سے خالی ہے، تو پھر تو دین کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بلکہ غامدی صاحب سے میں کہوں گا، آپ نے المیزان جو کتاب لکھی ہے جس کو آپ اپنا بڑا شاکار سمجھتے ہیں، آپ پھر وہ بھی نہ لکھ پاتے۔ اگر قرآن کی آپ قرآن دانی پہ ہیں تو پھر تو آپ وہ المیزان بھی نہ لکھ پاتے جس میں متکلمین اور محدثین اور مفسرین اور سب سے استفادے کر کر کے آپ جو ہے وہ کتاب لکھ ماری آپ نے، اپنے پیشراؤں کی تحقیقات کا دفاع کرتے ہوئے لکھ دیا، تو پھر تو وہ بھی نہ کر پاتے۔ تو مجھے یہ بتائیں، تو قرآن تو سارے عنوانات سے خالی ہے، اور کتنے عنوانات ہیں جس میں قرآن خالی ہے؟ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عنوان کا عنوان قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے دلیل شرعی کے لیے، کیونکہ دلیل شرعی اکیلا قرآن نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں دلائل شرعیہ 4 ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے اور قیاس شرعی ہے۔ یہ 4 دلائل شرعی ہیں، یہ 4 دلائل شرعی کے تحت جو آئے گا وہ شریعت ہے۔ اب آپ نے جہاں جان چھڑانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کے اندر یہ نہیں ہے، قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ بندر حرام ہے کہ حلال ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ جس کو قرآن دانی کا دعویٰ ہو اس سے پوچھو کہ بندر حلال ہے یا حرام ہے، قرآن سے بتاؤ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا تھا جو قرآن کی باتیں کرے اس سے کہو کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ تو غامدی صاحب جرت کریں گے قرآن سے دکھانے کی کہ بندر حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت کریں گے؟ وہ یہ جرت کریں گے کہ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن کی کس آیت سے ثابت کریں گے وہ؟ نبی کا سوال ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی مثال اس لیے دی کہ وہاں عام ماحول میں گدھا دیکھا جاتا تو صبح شام بار برداری میں کام ہی ہوئی، گدھا ٹٹو اور یہ چیزیں آتی تھیں، آپ نے وہی مثال دی کہ عام ایک آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں یار صرف قرآن کرنے سے کام نہیں بنتا، قرآن سے آگے بھی دلائل شرعیہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پورا خالی ہے، اس سے ولایت کا جو تصور ہے صرف 4 طبقات ہیں۔ اچھا مجھے غامدی صاحب بتائیں، یہ 4 طبقات ہیں، نبیین ہیں، نبیین کہا ہے نا، تو نبیین جب کہا ہے تو رسول کہاں جائیں گے؟ یہاں تو نبیین کا، رسولیین تو کہا ہی نہیں، رسول کہاں جائیں گے؟ اس رسول اس میں شامل ہے یا نہیں؟ غامدی صاحب سے پوچھتا ہوں، یقیناً کہ نہیں شامل ہیں، کیونکہ نبیین کی کیٹیگری ایک رسول بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی 2 طرح کے ہوئے، ایک وہ نبی جو رسول بھی ہیں، ایک وہ نبی جو رسول نہیں ہے، کیونکہ رسول ہوتا ہے جو نئی شریعت نئی کتاب لے کے آتا ہے نا، تو لہٰذا غامدی صاحب کو ماننا پڑے گا نبیین کے اندر آگے درجہ بندی ہے، اس کے اندر ایک وہ نبی جو رسول بھی ہیں جو نئی شریعت نئی کتاب لے کے آئے، وہ تقریباً 313 یا 111 ہیں، اور نبی جو بغیر شریعت و کتاب کے آئے ہیں وہ کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ تو مان گئے نا، اس نبیین کے اندر درجہ بندی مان گئے نا۔ پھر رسولوں میں بھی آگے درجہ بندی ماننی پڑے گی، قرآن نے خود کہا، کیونکہ بعض رسول اولو العزم رسول ہیں، بعض غیر اولو العزم ہیں، خود قرآن نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ پیغمبر آپ صبر کیجیے ایسے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اس کا مطلب رسول کے اندر بھی 2 کیٹیگریز بنائی ہے قرآن نے، ایک اولو العزم ہے، تو اس سے کیا مترشح ہوا، ایک غیر اولو العزم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ اس نبیین کے اندر ہی نکل آئی نا درجہ بندی۔ تو جب ان نبیین کے نیچے آگے اقسام نکل رہی ہیں رسول و نبیوں کی، ٹھیک ہے نا، تو یہی اقسام، اسی طرح کی اقسام صدیقین شہداء صالحین میں بننے میں کون سی ممانعت ہے؟ صدیقین کے نیچے بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، اسی طرح شہداء میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، کہ صدیقین میں کیٹیگریز ہوں کہ اس میں وہ یہ صدیقین یہ غوث بھی ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ اخیار ہے، یہ ابرار ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کے نبیین میں کیٹیگریز آپ مانتے ہیں اور قرآن نے اس کو واضح ذکر کر دیا، تو جب ایک نذیر کے اندر کیٹیگریز بن گئیں
تو دوسری نظیر میں کیٹیگری بننے میں کون سی شرعی ممانعت ہے، کون سی قرآن کی ممانعت ہے، کون سی عقلی ممانعت ہے؟ یہ غامدی صاحب جو بتائیں. یا پھر کہ نہیں نبیین میں رسولیین داخل نہیں ہیں، نعوذ باللہ. جب وہ داخل نہیں ہے تو پھر 4 طبقے مونا ملے میں ہوئے تو رسول شامل ہی نہیں، پھر کیا بنے گا؟ رسول کہاں جائیں گے؟ آپ خود ہی کہہ رہے مونا ملے 4 ہی ہیں. اور پھر دوسری بات کہ مونا ملے میں 4 طبقے ہیں، اس میں حصر ہے، یہ پہلے ثابت کر. دلیلی حصر کیا ہے؟ کہ 4 ہی طبقے ہیں مونا ملیم کے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو مونا ملیم آگے یہ 4 طبقے ذکر کیے قرآن نے نا، یہی 4 ہیں. ہی ہے یا بی ہے یہ بتائیں. اگر ہی ہے تو دلیل حسر دکھائیں کہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے 4 ہی ہیں. اگر 4 ہی ہیں تو پھر نبیین میں رسولین کیسے داخل کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہے کہ ہی نہیں ہے بھی ہے کہ یہ 4 تو مین. اور پھر مین اگر کرتے ہیں تو مجھے غامدی صاحب بتائیں تو مومنین تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. اس میں نبیین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا، مومنین تو کا ہی نہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ جب الفاظ قرآن پہ بحث کریں تو ہم بھی الفاظ پہ بحث کر رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں مومنین، وہ مومنین تو اوپر کا طبقہ ہے، مومنین، کافرین، منافقین. پھر مومنین کے آگے 4 قسمیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالح. تو آپ خود درجہ بندی مان رہے ہیں، آپ خود افراد کے اندر قسمیں مان رہے ہیں. تو پھر اگر یہی قسمیں صدیقین، شہداء، صالحین کے اندر یہ قسمیں اگر آ جاتی ہیں تو وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے لیے آپ کے نام ماننے پر کیا دلیل ہے؟ آگے سمجھ. تو معلوم یہ ہوا کہ درجہ بندی خود آپ مان رہے ہیں. نبیین کے اندر آپ نے مان لیے تو پھر صدیقین جو ہے، صدیقین کے اندر بھی آپ مانیں. نہ ماننے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کون سی دلیل ممانعت ہے؟ کیوں کہ صدیقین میں کوئی غوث بھی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اخیار ہے. اور وہ قطب ابدال کبھی صدیقین میں سے بھی ہوتا ہے، کبھی وہ قطب ابدال وہ شہداء میں سے ہوتا ہے، کبھی وہ قطب ابدال اوتاد وہ صالحین میں سے ہوتا ہے. تو اپنے درجے کے حساب سے تقسیم آگے چل رہی ہے. تو یہ کہنا کہ پورا قرآن خالی ہے تصور سے، کہ جو ولایت تصور تزکیہ تصوف نے دیا کہ یہ قطب ابدال اوتاد کچھ نہیں ہے، کیوں خالی ہے بھائی؟ اگر یہ بات ہے تو پھر نبیین کی کیٹیگری آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی آپ کو ماننی پڑے گی. اور پھر ہمارے پاس تو دلیل ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولیاء اللہ کی جو 12 اقسام ہیں، جو درجات ہیں، ان میں سے ایک درجے کو خود نبی نے ذکر بھی کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو اہل شام والوں کے لیے بد دعا کریں، ان پر لعنت بھیجیں. فرمایا کہ نہیں، میں ان پہ لعنت نہیں بھیجوں گا. کہ جی کیوں؟ وہ تو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں. 40 ابدال یعنی اولیاء اللہ کا وہ، یعنی ایک پورا گروہ وہاں رہتا ہے 40 ابدال کا، کہ جن کی برکت سے اللہ بارش اتارتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر فتح دیتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بارش نازل کرتے ہیں، جن کی برکت سے حفاظت کرتے ہیں، جن کی برکت سے جنگ و جدال کے اندر فتح دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان کی برکات ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ وہاں پہ رہتے ہیں، لہذا میں بددعا نہیں کروں گا. اب یہاں دیکھیے اس حدیث میں نبی نے ان ساری قسموں میں ایک قسم کو ذکر کیا، ابدال. ابدال کیا ہے؟ ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک فوت ہو جاتا ہے ولی ابدال تو اللہ اس کی جگہ دوسرا اللہ اس کی جگہ دوسرے بندے کو فائز کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں دوسرا فوراً ابدال بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی برکات سے اللہ نظام دنیا چلاتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نبی نے ان قسموں میں ایک قسم کو ذکر کر دیا نا، اس کا مطلب اور قسمیں بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. تو گویا کہ ایک نظیر کو پیش کرنے سے باقی نظیریں بھی خود ثابت ہو جاتی ہیں. تو معلوم کہ اوتاد بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، ابرار بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اقسام اولیاء اللہ کی ہیں وہ ساری ثابت ہو رہی ہیں اور حدیث سے ہم ثابت کر رہے ہیں. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ابدال کتب وغیرہ جو قرآن میں کہیں نہیں. قرآن میں اگر یہ سیدھا عنوان قرآن میں ڈھونڈیں گے تو بہت سے عنوانات آپ کو نہیں ملیں گے پھر. تو لہذا آپ کا یہ کہنا اور پھر قرآن دانی کا آپ کو دعویٰ ہے تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے. اور پھر یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اب مزید کی بات ہے، مجھے اس پر جو تعجب ہوتا ہے کہ جن کا صراحتاً ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کو تو مانتے ہیں. یہ
متکلمین کو بھی، محدثین کو بھی، مفسرین کو بھی، نحویین کو بھی، صرفیین کو بھی، سب کو مانتے ہیں جن کا صراط القرآن میں ذکر نہیں ہے، اور جن کا صراط القرآن میں ذکر ان کو مانتے نہیں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا لفظ صاف صاف قرآن میں آ رہا ہے، تو جن کا ذکر قرآن میں ان کو مانتے نہیں، جن کا ذکر ان کو مان رہے ہیں، یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ اور اگر مانتے تو اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ الا ان اولیاء اللہ سے مراد وہ نہیں ہے جو تصوف سلوک میں بنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے دوست۔ کہتا ولی کا معنی تو کارساز بھی آتا ہے، اللہ کا وصف بھی ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے، اللہ کارساز ہے اپنے ایمان والوں کا، تو لہٰذا یہ اس معنی میں ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اللہ اولیاء اللہ کا معنی آپ کارساز کر کے دکھائیں کہ اللہ کا کارساز ہے یہ اولیاء، اللہ کے کار، تو اللہ کا کوئی کارساز ہو سکتا ہے؟ جب وہ معنی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ولی کا معنی دوست ہی تو ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو ہیں یہ وہ کون ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ اولیاء اللہ کا معنی دوست نہیں ہے تو پھر اولیاء اللہ کا معنی پھر آپ کارساز کر کے دکھائیں، وہ تو کھلا شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اولیاء اللہ کا ترجمہ دوست ہے، اور یہ دوست وہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت اطاعت کرتے کرتے کرتے، جیسے دنیا میں کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی ہو جاتی نا، تو انہوں نے ریلیشن اپنے مالک سے ایسا رکھا کہ اس کے دوست ہو گئے، اور اس دوستی کے نتیجے میں کوئی قطبیت کے مقام پر ہے، کوئی جب ابدالیت کے مقام پہ، کوئی غوثیت کے مقام پہ ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی اخیار ہے، کوئی اوتاد ہے، تو سارے مناسب تقسیم ہوتے ہیں نا۔ پھر جیسے دنیا میں بھی دوستوں کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں، یہ ہمارا فاسٹ فرینڈ ہے، یہ ہمارا جگری دوست ہے، ہمارا قلبی دوست ہے، یہ ہمارا روٹی بوٹی کا دوست ہے دوست، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں بھی آپ کو دوستی کا اقسام ماننی چاہیے، نیچرل بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہنا کہ جی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف ہے، یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگے۔ اگر یہ بات اسی آیت میں آگے اللہ کہہ رہا ہے لہم البشرا، ان اولیاء اللہ کے بارے میں کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو دنیا میں بشرا کیا ہے پھر ان کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس انداز سے چیزیں پیش کر رہا ہے کہ ان پہ خوف نہیں ہے، ان پہ غمزدہ نہیں ہوں گے ہیں، اور یہ تقوی والے ہیں، اور کیا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، تو حیات الدنیا میں بشرا پھر کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی آیت قرآن نے صاف ذکر کر دی ہے، تو ان کو دنیا کے اندر بھی بشارتے ہیں، وہ کیا ہیں پھر؟ غامدی صاحب بتائیں اگر ان کو آخرت میں لے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چلتا ہوا سوال کروں، اولیاء اللہ لفظ کہا ہے اللہ نے، انبیاء اللہ تو نہیں کہا نا، تو اس کا مطلب انبیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہیں کہا اللہ نے۔ اس کا کیا جواب دیں گے غامدی صاحب کہ انبیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نص میں تو اولیاء اللہ کا ذکر ہے، انبیاء اللہ کا تو نہیں ہے، کیا انبیاء کو خوف ہوگا آخرت میں؟ اس کی نص دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے نہیں یہ اولیاء اللہ کی کیٹیگری میں انبیاء اللہ شامل ہیں، کہ ٹھیک ہے نا، انبیاء بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نبی کی اگر نبوت کی نسبت ہوتی ہے کہ ولایت کی نسبت ہوتی ہے، تو آپ خود درجہ بندی کرنے پہ آ گئے ہیں، تو یہ درجہ بندی ہم کرتے تو آپ مانتے نہیں، آگے سمجھ۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائیں غامدی صاحب، یہاں اللہ نے لا خوف علیہم کہا ہے اور وہاں ولا هم یحزنون کہا ہے، یہاں لا خوف کا کیوں کہا؟ لا یخافون کیوں نہیں کہا؟ مضارع کی صیغہ ولا یحزنون میں تو ذکر کیا، لیکن خوف کے وقت میں ولا خوف کہہ دیا، ولا یخافون کیوں نہیں کہا؟ یا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا لا خوف علیکم ولا حزن علیہم؟ حزن وہاں حزن کیوں نہیں؟ یہ ترتیب اسلوب کیوں بدلا ہے؟ تو غامدی صاحب تو مجھ سے زیادہ قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس پر غور کریں، انشاءاللہ ان کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اس تفصیل میں میں نہیں جاتا۔ تو یہاں خوف ان کا، وہاں یحزن ان کا، لا یخافون کیوں نہیں کہا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غامدی صاحب مسٹیک کر رہے ہیں، صرف وہ اپنے پیشروں کے جو تحقیق اس کے دفاع میں لگ جاتے ہیں، اس کے پھر آؤٹ آف دا وے تعویلیں کرتے ہیں، حق کی تلاش کے صرف دعویٰ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو میٹھا اور اچھا لگے، ورنہ تلاش یہ حق کی ان کو یعنی اس میں وہ سنجیدہ نہیں ہے، میرا احساس یہ۔ اس میں ان سے درخواست یہ ہے کہ تزکیہ اور تصوف کا انکار کرنا یہ تو نص قرآنی کا انکار کرنا ہے، کیونکہ سورۃ ممتحنہ میں تو صاف بیعت طریقت ہی کا ذکر ہے، وہ نہ بیعت جہاد ہے، نہ بیعت القتال ہے، نہ جو وہ بیعت توبہ بیعت اسلام ہے، وہ ہے سیدھی سیدھی بیعت، وہ بیعت طریقت ہے، بیعت توبہ ہے، وہ بیعت احسان ہے جو قرآن میں ذکر کی،
اور صحیح بخاری شریف کے اندر عبادت سے صاحب عبادت بن صامت رضی اللہ عنہ نے جو بیعت ذکر کی وہ بیعت طریقت بیعت توبہ ہی ہے. تو غامدی صاحب اتنی نصوص قطعیہ جو ثابت ہے جو بیعت ارشاد جو وہ سلوک اور وہ یزکیم کی آیت اس کا انکار کر کے جو ہے کسی خطرناک گھاٹی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا لیکن خطرناک گھاٹی میں قدم رکھنے کے لیے ان کو اس سے لوٹ آنا چاہیے اور سنجیدگی سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ تصور سلوک جو ہے یہ شریعت اور اسلام سے ہٹ کے کوئی متوازی دین نہیں ہے، یہ اسی کی حقیقت ہے دین اسلام کی. گویا کہ شریعت کیا ہے دین اسلام میں؟ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلنا ہے، اور طریقت کیا اس راستے میں چلنے کی ہمت ہے. بس یہ دونوں یوں لازم ملزوم ہے. جیسے ہمت اور راستہ دونوں ہو تو منزل ملتی ہے، راستہ ہو ہمت نہ ہو منزل نہیں ملتی. ہمت اور راستہ نہ ہو تو منزل نہیں ملتی، دونوں نہ ہو تو منزل نہیں ملتی، دونوں ہو تو منزل ملتی ہے. یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے جس کے اوپر چل کے منزل پہ پہنچنا ہے، اور منزل محمدی ہے. اور طریقت چلنے کی ہمت ہے. جب تعلق مع اللہ اور معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر راتوں کی اندھیروں میں سردی اور ٹھنڈ کے اندر اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ محبتیں اور معرفت اٹھا دیتی ہیں اس کو انسان کو. بھائی یہی ہم کہتے ہیں کہ طریقت چلنے کی وہ ہمت ہے جس کے ذریعے شریعت پہ چل کے انسان منزل پہ پہنچتا ہے. اور باقی یہ کہوں کہ ان کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ دھوکہ سے یہاں سے لگا کہ انہوں نے غیر اسلامی تصوف دیکھ کے اسلامی تصوف پہ اعتراض کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر چیز کے اندر مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ ہے، ڈاکٹروں میں بھی جعلی ڈاکٹر موجود ہیں، تو اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ اس صوفیت کے میدان میں بھی جعلی لوگ آئیں گے. اور جعلی کہتے ہیں نا ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی ہے جس کی جینون ہوتی ہے. اب اگر چند جعلی پیر آپ کو اگر ٹکرا گئے اور اس کی وجہ سے آپ اصلی پیروں پہ اعتراض کر یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ بات ہے، تو پھر آپ جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے اصلی ڈاکٹروں کو بھی چھوڑ دینا. وہاں تو آپ ڈیفریشیٹ کرتے ہیں نہیں یہ جعلی ڈاکٹر یہ اصلی ڈاکٹر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اگر کوئی جعلی پیروں نے آپ کو نقصان پہنچا دیا یا دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تو اس سے آپ اصل تصوف جو قرآن کی روح ہے اس کا انکار کر کے اپنے دین و ایمان خراب نہ کریں. آپ ڈپلیکیٹ کو دیکھ کے جینون کا انکار نہ کریں، بلکہ ڈپلیکیٹ ہوتی اسی کی جس کی جینون ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو معلوم ہے کہ اگر جعلی پیر آپ کو ٹکرا گئے ہیں نشے میں دھت بھنگ پینے والے، اب آپ کہا کہ یار یہ تو وہ بھنگ پی رہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جعلی ہیں. آپ اس کا جینون ڈھونڈے اصلی، اور اصلی وہی ہے جو قرآن سنت کو لے کے چل رہے ہیں. اور وہ بہتر طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو دی، یہاں تک کہ سیاست تک یہ حدیث ہے، نبی نے خود صحابہ سے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ حیران کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. کہا آگے ہاتھ بڑھاؤ، ہم نے ہاتھ بڑھا دیے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کس بات پہ بیعت کریں؟ کہا کہ بیعت کرو اس بات پہ کہ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے. یہ ساری بیعت کے الفاظ جو مشائخ سلسلہ خانقاہ میں لیتے ہیں نبی نے وہ سارے الفاظ دہروائے. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ مشائخ سلسلہ وہ یزکیم کا جو آپ کی شان تھی اس کے وارثین ہے، یہ جو یہ مشائخ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں تزکیہ نفس. اور نبی نے خود ترغیب دی صاحب کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یعنی بیعت طریقت آپ نے کہہ کے کروائی. اور وہ بیعت اسلام نہیں ہے کہ وہ صحابہ آلریڈی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بیعت قتال بھی نہیں ہے، یعنی بیعت جہاد بھی نہیں، کیونکہ جہاد کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. صرف وہی عنوان ہے جس میں معصیت و گناہ یعنی نیک اعمال کی پابندی کریں گے اور معاصی سے بچیں گے، اس کا عہد لیا گیا. اور یہی حقیقت ہے بیعت طریقت کی. اور یہ حقیقت جو ہے سورہ ممتحنہ میں قرآن کے اندر موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو بیعت کرے. غامدی صاحب کیسے اس بیعت ارشاد کا انکار کر سکتے ہیں جس کو بیعت طریقت کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ صرف یہ پرانے جو اپنے پیشروؤں کے نظریے کا دفاع کر رہے ہیں اس لیے اپنی ذاتی تحقیق کو سامنے نہیں لا رہے. اگر یہ ذاتی تحقیق لے کے آتے تو انشاءاللہ یہ تلاش حق کی نیت کی وجہ سے ان کو حق مل جاتا. ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رائے حق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. آمین. حضرت میں جو بات سمجھ گیا ہوں ابھی وہ یہ کہ آپ نے نہ صرف ان کے اس شبے کے ازالے میں پورا جواب دے دیا بلکہ آپ نے ان کے فیوچر سوالات کا بھی جواب دے دیا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فیوچر میں یہ سوال کر لیں گے وہ سوال کر لیں گے جو آپ نے آلریڈی ٹچ کر دیے ہیں، جن کے جوابات دے دیے آپ نے. تو یہ جو کلیریفیکیشن ہے یہ ٹوٹل کلیریفیکیشن ہے، ناٹ پارٹ clarification. It's full clarification of this subject. So it's a total lecture. حالانکہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں آپ نے کور کیا لیکن بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت.